آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر 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 ابو بکر لفظ ابو بکر کی آپ تشریح بتا دو آپ لوگوں کو بتاؤ۔ لفظ ابو بکر صدیق کی تشریح یہ ہے اور مختصر یہ ہے کہ سردار صحابہ، سبحان اللہ، مختصر تشریح یہ ہے سردار صحابہ، جسے صحابہ اپنا سردار مانتے تھے اور اپنا امام مانتے تھے، اور جس کے پیچھے اہل بیت اپنی نمازیں پڑھتے تھے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارے میں اس شخص کی شان کیسے بیان کروں جسے قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جس کو کائنات کے رب نے قرآن کے اندر صدیق کہہ دیا اس شخصیت کے کیا کہنے۔ نبی کے من کو جو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، نبی کے من کو جو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور غار میں ٹکرا گیا تھا نا سانپوں سے، غار میں ٹکرا گیا تھا نا سانپ سے، اور سانپ کچھ نہ کر سکے سیدنا صدیق اکبر کا، اور سارے سوراخ جس نے سب سے پہلے بند کیے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آیا ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، اور جو نبوت کا بار اٹھائے نا اسے صدیق کہتے ہیں۔ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے رضی اللہ تعالی۔ میں تنقیص نہیں کر رہا، ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو۔ ایک موقع تھا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی نیچے بیٹھو، میں آپ کے اوپر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق سیدنا علی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں وزن نہیں اٹھا سکتا آپ کا، میں آپ کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ حضور کہتے ہیں پاؤں سن کے سیدنا صدیق کا اللہ کے نبی کندھے تیار ہیں، اور جو نبی کو کندھوں پہ اٹھائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو بدن پہ ٹاٹ اوڑائے، جو بدن پہ ٹاٹ اوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں صدیق؟ جی اللہ کے نبی بتاؤ یار، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سارے صحابہ مقابلے میں کھڑے ہیں، عمر بھی مقابلے میں کھڑے ہیں، بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی گھر میں اگر چھوڑ آیا تو اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا۔ میں کرنا ہے۔ جو بدن پر ٹاٹ اوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں دوستی برباد کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں دوستی برباد کرتی ہے۔ اگر دوست ہو صدیق جیسا، اگر دوست ہو صدیق جیسا تو دنیا قیامت تک یاد رکھتی ہے، اور یاد رکھتی ہے۔ اگر شک ہے تو چلو مدینے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، شک ہے تو چلو مدینے، مدینے میں چل کر دیکھو، آنکھوں میں سے دیکھو کہ آج سیدنا صدیق اکبر کائنات کے امام فرماتے ہیں اول من يدخل الجنت من امتی یا ابا بکر، میری امت میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کائنات کے رب کہیں گے نبی سر سجدے سے اٹھائیے، جو مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔
اللہ کے نبی کہیں گے اللہ میری امت کا حساب کر، کائنات کے رب کہیں گے اے نبی حساب کے لیے کسی کو پیش تو کریں جو جس کو سب سے پہلے حساب کے لیے پیش کیا جائے گا اسے کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے تھے سب سے پہلے جس پوری دنیا نے کہا تھا، بڑے بڑے دشمنوں نے حتیٰ کہ کچھ اپنے بھی تھے، انہوں نے کہا تھا ایسا ممکن تو نہیں ہے، ایک رات میں اتنا لمبا سفر کون طے کر سکتا ہے؟ کائنات کے امام پریشان ہیں، دنیا والے جھٹلائیں گے، دنیا والے تکذیب کریں گے، دنیا والے تو باتیں کریں گے، دنیا والے تحقیق کے انداز میں تانے ماریں گے۔ اے جبرائیل بتا دے دنیا والوں کو تو سب سے پہلے میری تصدیق کرے گا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سے ابو بکر صدیق کہتے ہیں تو شاعر کہتا ہے ہر چمن چمن ہر گلی ہر چمن چمن۔ آگے آپ نے کہنا ہے صدیق و عمر عثمان و علی، میں نے ہی کہنا ہے ہر چمن چمن ہر گلی گلی۔ یار یہ گلدستہ پھول والا ہے ہی ایسا، یہ ہمیشہ ہی ساتھ ہے، یہ ہمیشہ ساتھ ہے۔ حضور مکے میں ہے تو صدیق مکے میں، حضور مدینے میں ہے تو صدیق مدینے میں، حضور غار میں ہے صدیق غار میں، حضور بدر میں ہے صدیق بدر میں، حضور احد میں ہے صدیق احد میں ہے، حضور حنین میں ہے صدیق حنین میں ہے، حضور تبوک میں ہے صدیق تبوک میں ہے، حضور فتح مکہ میں ہے صدیق فتح مکہ میں حضور کے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ابو جہل کہتے ہیں آج اگر کائنات کے امام کو ڈھونڈنا ہے تو اگر وہ ملیں گے تو وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ملیں گے۔ ابو جہل بھی یہ کہتا تھا کہ حضور کو اگر ڈھونڈنا ہے تو صدیق کے گھر چلے جاؤ، صدیق کے پاس ہوں گے حضور۔ حضرات بات مختصر اختصار کے ساتھ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج 20 جماعت الثانی بھی ہے، شاید کسی کو علم ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں کہتا رہتا ہوں میں مداح صحابہ بھی ہوں، میں مداح اہل بیت بھی ہوں، میں وکیل صحابہ بھی ہوں، میں وکیل اہل بیت بھی ہوں۔ آج شاید آپ کو علم نہ ہو، آج 20 جماعت الثانی ہے، آج نبی کی لخت جگر سیدہ طاہرہ طیبہ مفسرہ مکلمہ معرمہ معلمہ حضرات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا دن بھی ہے، آج 20 جماعت الثانی ہے۔ پھر میں کہتا چلوں حجاب کی عصمت سے اجازت لے کر میں شان بطول لکھوں گا، حجاب عصمت سے اجازت لے کر میں شان بطول لکھوں گا، حجاب عصمت سے اجازت لے کر میں شان بطول لکھوں گا، میں قلم کے اوپر بھی نقاب دے کر، میں قلم کے اوپر بھی نقاب دے کر شان بطول لکھوں گا۔ اتنی پاکیزہ میرے نبی کی بیٹی، اس کا نام بھی اگر میں قلم سے لکھوں گا تو اس کے اوپر نقاب دے گا۔ حضرات وہ شخصیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کیسا مقام ہے اماموں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے استقبال میں کھڑے ہو جائے اور پوری دنیا میرے نبی کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، میرے نبی سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ کیسا مقام ہے، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام اہل بیت یہ ہے جنت میں کرے گی راج زہرا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام اہل بیت یہ ہے جنت میں کرے گی راج زہرا۔ ملا ہے تجھ کو کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو مقام زہرا
تیرے پاؤں کی ہے جو مٹی، تیرے پاؤں کی ہے جو مٹی، مومن کے سر کا تاج زہرا، مومن کے سر کا تاج زہرا، تیرے شوہر سے جو بغض رکھے، تیرے شوہر سے جو بغض رکھے، تیرے شوہر سے جو بغض رکھے، مریض ہے وہ لا علاج زہرا، حسن و حسین محسن دی امی زہرا، نبی تے گھر وچ جمی زہرا، سبحان اللہ، حسن و حسین تے محسن دی امی زہرا، نبی تے گھر وچ جمی زہرا، حضرات واحد خاتون ہے کائنات کے اندر جس کا بابا تمام نبیوں کا سردار ہے، جس کا بابا تمام نبیوں کا سردار ہے، جس کا خامن تمام ولیوں کا سردار ہے، اور جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خود اللہ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ کیسا مقام ہے حضرات، اس لیے ہم نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ صدیق اکبر کے پاس گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا نبی کی جو وراثت ہوتی ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ ایک طرف سے سیدہ صدیق اکبر کو خلیفہ نہیں مانتے، دوسری طرف سے مطالبے کرتے ہیں، پہلے خلیفہ مانو پھر مطالبہ کرو، خلیفہ بھی نہیں مانتے مطالبے بھی کرتے ہو، خلیفے تو بنے، سیدنا صدیق اکبر بنے، سیدنا عمر بنے، سیدنا عثمان بنے، سیدنا علی المرتضیٰ بھی بنے، تو کسی نے یہ جائیداد واپس نہیں کی تھی، کیونکہ نبیوں کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تقسیم ہوتی ہے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر نے یہ الفاظ بولے تھے تو سیدہ کائنات نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اور کہتے ہیں کہ ساری زندگی بولی نہیں، کتنا عرصہ پھر وہ زندہ رہی؟ صرف 6 ماہ، حضور کی وفات کے 6 ماہ بعد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ نساء اہل الجنہ 6 ماہ بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب اس 6 ماہ کے عرصے میں ملاقات 1-2 دفعہ ہوئی ہے، کہتے پھر ساری زندگی ملاقات نہیں کی، بات نہیں کی، پھر کتنی زندگی باقی بچی؟ تو حضرات زیادہ محبت کا پیغام دیا کریں، محبت کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کے صحابہ و اہل بیت وہ بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کیونکہ قرآن نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار، کن پر سخت ہیں وہ؟ کفار پر۔ آپس میں کیا ہے؟ رحماء بینہم، ٹھنڈ کھیر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔